فیس بک نے دسمبر 2019 میں فیس ریکگنیشن فیچر متعارف کروایا تھا۔ فیچر کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ کسی بھی فیس بک صارف کی کوئی تصویر یا ویڈیو جب کسی اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی جائے تو صارف کو اس کا علم ہو سکے، تاکہ اگر کوئی فرد یا ادارہ فوٹو کا غلط استعمال کر رہا ہے تو صارف کو علم ہو اور وہ اس ایکٹیویٹی کو رپورٹ کر سکے۔ ابتدا میں تو اس فیچر کو کافی حد تک سراہا گیا اور صارفین کی پرائیویسی، فوٹوز کے غلط استعمال کو روکنے اور سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے اسے اہم قدم قرار دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے فیس بک اکاؤنٹس پر ایک الگ فوٹو ریویو سیکشن بھی بنایا گیا تھا۔ تاہم چند ہی ماہ بعد اس نئے فیچر پر سوالات اٹھنے لگے۔ بات تب بڑھی جب مختلف تحقیقی اداروں اور محققین نے اس بات کا کھوج لگایا کہ فیس بک فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی خود ہی اس فیچر کا غلط استعمال کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کار فرما الگوریدم ڈیزائن ہی ایسے کیے گئے ہیں کہ جس سے صنفی اور لسانی تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ فیس بک نے کہا تھا کہ فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے حاصل ہونے والا ڈیٹا اشتہار بازی اور مارکیٹنگ کے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بی بی سی کے مطابق فیس بک حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی کے پاس فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے قواعد موجود نہیں تھے، جس کے باعث اس فیچر کا غلط استعمال ہو رہا تھا۔ امریکہ میں ہونے والی نیشنل انسٹی ٹیوٹ برائے اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی کی 2019 کی ایک تحقیق کے مطابق یہ فیچر نسلی امتیاز کا باعث بھی بن رہا تھا۔ تحقیق کے نتائج میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ فیشل ریکگنیشن فیچر افریقی اور ایشیائی باشندوں کے چہروں کی شناخت کے لیے اس قدر مؤثر نہیں تھا جتنا کہ غیر افریقی اور غیر ایشیائی یا سفید چہروں کے افراد کے لیے۔ نسلی امتیاز کا باعث بننے والے فیس بک کے فیشل ریکگنیشن الگوریدمز پر دنیا بھر سے تنقید کی جا رہی تھی۔ تحقیق میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ الگوریدم مختلف رنگ و نسل کے افراد کی تصاویر کے لیے مختلف نتائج دیتا ہے۔ تحقیق میں مجموعی طور پر 99 ڈیولپرز کے تیار کردہ 189 سافٹ ویئر استعمال کیے گئے جن کا معائنہ کیا گیا۔ ایک ہی شخص کی دو مختلف تصاویر کے معائنے کے لیے 1-to-1 فیس ریکگنیشن استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ اسمارٹ فون کا لاک کھولنے یا کسی صارف کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، جسے عام طور پر ویریفیکیشن ورک بھی کہا جاتا ہے۔ 1-to-many فیس ریکگنیشن ورک جیسا کہ کسی ایک صارف یا فرد کی تصویر کو کسی بھی دیے گئے ڈیٹا بیس میں سے تلاش کرنا۔ فالس پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ الگوریدم نے دو مختلف افراد کی تصاویر کو ایک ہی فرد کی دو تصاویر ظاہر کیا، اور فالس نیگیٹو کا مطلب ہے کہ الگوریدم نے ایک ہی فرد کی دو تصاویر کو دو مختلف افراد کی دو تصاویر ظاہر کیا۔ کوئی بھی فالس پازیٹیو موبائل فون کو ان لاک کرنے میں ناکام کر سکتا ہے یا کوئی دوسرا آپ کا فون ان لاک کر لے گا۔ NIST نے کم و بیش 80 لاکھ افراد کی 1,80,00,000 سے زائد تصاویر کا میٹا ڈیٹا کی بنیاد پر معائنہ کیا۔ اسی تحقیق میں جائزہ لیا گیا کہ ایک الگوریدم ایک مخصوص خطے اور نسل کے افراد کے لیے بالکل درست کام کرتا ہے، لیکن جب اسی الگوریدم کو کسی دوسرے خطے اور نسل کے افراد کی تصاویر کے لیے استعمال کیا گیا تو اس نے غلط نتائج دینا شروع کیے۔ اس تحقیق نے فیس بک کے فیشل ریکگنیشن فیچر کی حقیقت کھول دی، جس کے بعد عالمی سطح پر فیس بک کے خلاف ایک پرزور مہم شروع کی گئی، جس کا مقصد فیس بک کی جانب سے صنفی اور لسانی تعصب پر مبنی الگوریدمز کو ختم کرنا اور فیس ریکگنیشن سے حاصل کردہ ڈیٹا کا تشہیری مقاصد کے لیے استعمال ترک کرنا تھا۔ یہی نہیں، جب مہم نے زور پکڑا تو فیس بک انتظامیہ کو امریکہ میں اسی بنیاد پر عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس پر فیس بک نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے اور فیس ریکگنیشن فیچر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فیس بک فیچر ختم کر کے اس کے تحت حاصل کردہ کم و بیش 1 ارب صارفین کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرے گا، جس کے بعد صارفین فیس ریکگنیشن فیچر سے تو محروم ہو جائیں گے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ صارفین کا فیس بک ایکسپیرینس بہتر ہوگا اور انہیں تصویروں میں چھپے میٹا ڈیٹا کی بنیاد پر ملنے والی غیر ضروری نیوز فیڈ اور اشتہارات نہیں دیکھنے کو ملیں گے، اور نہ ہی ہیکرز اور دیگر جرائم پیشہ افراد سائبر کرائم کے مقاصد کے لیے اس ڈیٹا کو استعمال کر پائیں گے۔